السلام علیکم۔ آج کی کہانی محمد یوسف کی زبانی منقول ہے۔ محمد یوسف فرماتے ہیں کہ ہماری رہائش ریلوے کالونی گڑھی شاہو لاہور میں تھی۔ یہاں میرے ہم مذہبوں کے بھی گھر تھے، لیکن زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ اتفاق کی بات کہیے کہ میرا زیادہ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا اور کھیلنا کودنا بھی مسلمان لڑکوں کے ساتھ ہی تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے اپنے جیسے ہی لگتے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں مجھے کوئی ایسی خاص خوبی یا امتیازی بات نظر نہیں آتی تھی کہ میرے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوتا۔ مسلمان لڑکوں کے مشغلے بھی میرے جیسے ہی تھے۔ ایف سی کالج میں پڑھائی کے دوران میری دوستی ایک ہم جماعت لڑکے جاوید انور سے قائم ہوئی۔ وہ کرکٹ کے سپر سٹار اور ہمارے سینئر ساتھی سعید انور کا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے زندگی بھر اس جیسا لڑکا نہیں دیکھا۔ میں اسے ملنے سعید بھائی کے گھر جاتا رہتا تھا۔ سعید بھائی تو 1979 سے قومی ٹیم میں تھے۔ میں کوئی 9 سال بعد 1998 میں ٹیم میں آیا۔ وہاں اکثر ایک سابق کرکٹر ذوالقرنین حیدر آ جاتے تھے، جو تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ نیکی اور نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت سعید بھائی کو ایسی باتوں کی لگن نہ تھی۔ اکثر جب ذوالقرنین حیدر آیا، تبلیغ والے دوسرے لوگ آتے تو سعید بھائی مجھے باہر بھیج دیتے کہ کہہ آؤ کہ سعید گھر پر نہیں ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت مذہب کی طرف آنے لگی۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں سے بھی ان کا میل جول بڑھ گیا۔ اپنی بیٹی کی وفات کے بعد وہ مکمل طور پر مذہبی رنگ میں رنگ گئے۔ اکثر تبلیغی دوروں پر رہنے لگے۔ وہ مجھے کہتے تھے، یوسف، ہر روز سونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو، اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ سعید بھائی نے مجھے ان دنوں کبھی یہ نہ کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمیشہ اس دعا کی تلقین کرتے رہے۔ میں سعید بھائی کی نصیحت کے مطابق ہمیشہ سونے سے پہلے یہ دعا مانگتا رہا۔ میں نے سعید بھائی میں آنے والی تبدیلیوں کو بڑے غور سے دیکھا اور بہت متاثر ہوا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ میرا ایک دوست ہے وقار احمد، بڑی پرانی دوستی ہے ہماری، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں حسب معمول رات کو یہ دعا مانگ کر سو گیا کہ اے خدا مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا۔ رات میں نے خواب میں اپنے دوست وقار کو دیکھا۔ وہ خوشی خوشی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھ کھلنے پر میں یہ سوچتا رہا کہ کیا واقعی اللہ نے مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ وقار شیخو پورہ کا رہنے والا ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ انہی دنوں پی آئی اے اور نیشنل بینک کے درمیان میچ کے لیے شیخو پورہ کرکٹ گراؤنڈ تجویز ہوا۔ میں پی آئی اے کی طرف سے کھیل رہا تھا۔ شیخو پورہ پہنچا تو میرا وہی دوست وقار احمد مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہی خواب والی وضاحت۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے بالکل اسی انداز سے مجھ سے پوچھا، سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اشارہ دے دیا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے۔ شام شیخو پورہ سے لاہور آیا تو سیدھا گراؤنڈ سعید بھائی کے پاس چلا گیا۔ یہ اکتوبر 2002 کا ذکر ہے۔ میں نے سعید بھائی سے کہا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سعید بھائی نے مجھے گلے سے لگایا، مجھے کلمہ پڑھایا اور میری دنیا بدل گئی۔ اس دوران میں جب بھی رائیونڈ جاتا اور حاجی عبدالوہاب صاحب سے پوچھتا کہ اب مجھے اسلام قبول کر لینے کا اعلان کر دینا چاہیے، تو وہ کہتے نہیں، ابھی نہیں۔ شاید انہیں میری شکل دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی میں اس لائق نہیں ہوا۔ میری مولوی فہیم صاحب اور طارق جمیل صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ انضمام بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑی شفقت کی۔ جون 2005 میں کرکٹ ٹیم کچھ میچ کھیلنے سعودی عرب گئی۔ میچ تو نہ ہوئے، البتہ ٹیم نے عمرہ کیا۔ اس سے کئی 1.5-2 مہینے پہلے میری بیوی بھی اسلام قبول کر چکی تھی۔ میں نے اسے آزادی دی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ پوری ٹیم نے عمرہ کیا، لیکن میں ان کے ساتھ شامل نہ ہوا کیونکہ ابھی تک میں نے مسلمان ہونے کا کھلا اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے سخت بے تابی تھی کہ عمرے کی سعادت حاصل کروں۔ میری بیوی بھی میرے ہمراہ تھی۔ اب وہ تانیہ کی بجائے فاطمہ ہو چکی تھی۔ رائیونڈ سے مولوی فہیم صاحب نے مکہ میں موجود عالمگیر صاحب کے ذمہ لگایا۔
اور وہ رات گئے ہم دونوں کو حرم شریف لے گئے، ہم نے عمرہ ادا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تھا۔ رات کے پچھلے پہر شروع ہونے والا عمرہ صبح 5 بجے ختم ہوا۔ میں نے اسی وقت مولوی فہیم صاحب کو فون کیا، انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے ذکر کیا، جنہوں نے مجھے قبول اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان واپس آتے ہی میں نے اعلان کر دیا۔ اسے اتفاق یا قدرت کا انعام کہیے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کا نام بھی مسلمانوں والے رکھے تھے۔ بیٹی کا نام انیکا یوسف اور بیٹے کا نام دانیال یوسف ہے۔ میرے قبول اسلام پر والد صاحب نے برہمی کا اظہار نہیں کیا۔ والدہ کچھ رنجیدہ ہوئیں، لیکن اب سب کچھ معمول پر آ رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو رہتا ہوں کہ وہ میرے پورے خاندان کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے، آمین۔ ہمیں بھی ہمیشہ اللہ رب العزت سے اسلام پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ دینے کی اور اسلام پر استقامت کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔